حضرت مجبوراً ایک واقعہ بیان کیا، لوگوں تم سمجھتے ہو یہ نسبتیں بیکار ہیں، یہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا بیکار ہے، ایک نہ ایک دن یہ نسبتیں کام آئیں گی۔ یہ کہہ کر حضرت نے کہا کہ بیان کرنا اور اس واقعے کو عرض کرنا میرا مقصد نہیں، قدرتاً زبان پر اللہ یہ واقعہ لے کر آیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے میرا ایک جو ہے ہم جماعت تھا، میری کلاس کے اندر وہ پڑھا کرتا تھا، تو چنانچہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو میں فارین کے اندر تھا، مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کر دیں گے۔ تو چنانچہ وہ یوں کہنے لگا کہ حضرت میں مسجد کے اندر ہوں اور باوضو اللہ کی قسم کھا کر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے ابا حضور کا انتقال ہونے لگا، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پیروں کے پاس سر کے پاس آ گئے، کوئی سورہ یاسین پڑھنے لگا، کوئی کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ میت کو نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ کلمہ زور زور سے پڑھے، وہ سن کر خود موتا کلمہ پڑھ لے گی۔ یہ فرماتے ہیں جو حضرت کے مرید تھے اور حضرت کے معتقد تھے اور حضرت سے وسیلہ رکھنے والے تھے، فرماتے ہیں میں غور کر کر دیکھ رہا تھا کہ میرے ابا کی زبان نہیں چل رہی تھی، میرا ابا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن ہونٹ سل جاتے تھے، ہونٹ بند ہو جاتے تھے۔ میں نے لاکھ تدبیریں کی، یا اللہ اس نے ساری زندگی مجھ پر احسانات کیے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اے اللہ ایک نعمت اور ایک احسان آپ مجھ پر ظاہر فرما دیجئے۔ اور اس کے بعد میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب آیا میں اپنے ابا حضور کے پاس، بہنیں کہنے لگی بھیا بھیا دیکھو ہمارے ابا کا انتقال ہو رہا ہے، پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لڑک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بہت نازک موقع تھا، میں باوضو تھا، قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس نے اگر پیر ذوالفقار فقیر سے نسبت کو سچی قائم کی ہے اور پیر ذوالفقار نے اپنے پیر و مرشد سے نسبت کو قائم کی ہے، اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اور انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے حضرت حسن بصری سے اور حضرت حسن بصری نے حضرت علی سے اور حضرت علی نے آقا سے، اے اللہ تیرے نزدیک اس نسبت کا کوئی مقام ہے تو میرے باپ کو کلمہ نصیب فرمانا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے باپ کی زبان کھل گئی، 5 مرتبہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت کی کرامت ہے، حضرت کی بزرگی، نہ آج تک کچھ کیا ہے نہ قیامت تک کچھ کر پائے گی، نہ ہمارا ایمان بنا ہے نہ ہم اس ایمان کو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بس جمعہ میں آئے اور ڈبکیاں مار کر چلے گئے، ادھر گئے ادھر گئے، سب جگہ ووچ نا جی بیان، انہوں بھی ووچ قرآن پڑھتے سو، تمہیں بھی ووچ قرآن پڑھتے سو، انہوں بھی ووچ واقعات سناتی۔ چاولوں کی 1000 قسموں کا ہمیں پتہ معلوم، پیٹرول کہاں اچھا کہاں گھٹیا ہمیں معلوم، زمین کی ویلیو کہاں قیمتی کہاں گھٹیا۔ قرآن پورے جگہ ووچ قرآن، پورے جگہ ووچ اذان، پورے جگہ ووچ بیان۔ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم دل کو رلانا نہیں چاہتے۔ یاد رکھو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا 2 قطرے اللہ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کی یاد سے آنکھوں سے نکل پڑے۔ حدیث میں آتا ہے جسم کے جس حصے پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی قطرہ ہے، یہ بڑا قیمتی، موتیوں سے زیادہ قیمتی آنسو کا قطرہ ہے۔ یہ نہیں ملتا جن کے سینے میں پتھر آ چکے ہیں، چٹان آ چکے ہیں۔ یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ بزرگوں سے تعلق رکھنے میں یا اولیاء کرام کی صحبت اپنانے میں۔ یہ جو 4 سلسلے بزرگوں کے ہیں، نقش بندیہ ہے، چشتیہ ہے اور سہروردیہ، قادریہ، یہ 4 سلسلے جا کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا سلسلہ جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ آج اس وقت مادی دنیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ پیری کی باتیں، یہ مریدی کی باتیں، یہ اصلاح قلب کی باتیں، یہ بیعت کی باتیں، جب آدمی اذان کا جواب نہیں دیتا، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا،
تلاوت نہیں کرتا، میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بے معنی باتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جب تک اولیاء کرام سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا اور ان سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک نمازوں کے اندر لذتیں پیدا نہیں ہوگی، نمازوں کے اندر کیفیات پیدا نہیں ہوں گی۔ حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر کر کھڑے ہو گئے کہ میں 2 رکعت ایسی پڑھوں گا کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ کبھی دل میں بات آتی ہے چلو آج اللہ کے لیے کچھ کر بیٹھیں، 2 رکعت ایسی پڑھوں خالص اللہ کے لیے، پل بھر کے لیے دنیا کا خیال نہ ہو، دکان کا خیال نہ ہو، بیوی بچوں کا خیال نہ ہو۔ حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 50 دوگانا میں نے پڑھی، 100 رکعتیں ہو گئی، لیکن جب میں نے حساب و کتاب کیا 1 رکعت، 1 سجدہ، 1 رکوع ایسا نہیں مل سکا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سجدے میں تو بھی خیال آ جاتا، رکوع میں خیال آ جاتا، قیام میں خیال آ جاتا، خیالات سے پاک نماز پڑھ ہی نہیں سکا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد میں نے کہا، شکایت کی کہ حضرت میں نے 50 دوگانا 100 رکعت نماز پڑھی اور پل بھر کے لیے میرا دل حاضر نہیں تھا، اور پل بھر کے لیے مجھے نماز کی کیفیات اور نماز کی لذت سے میں آشنا نہیں ہوا۔ تو حضرت احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرمائی، کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کر موت تک میں جب کبھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ نمازوں میں کیفیات کو پیدا کرنا، تلاوت کے اندر لذتیں پیدا کرنا اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلوانا۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت جب حضرت تہجد سے فارغ ہو جاتے، رومال کئی رکھے ہوئے رہتے، زارو قطار روتے، حتیٰ کہ جتنے رومال ہوتے وہ تر بتر ہو جایا کرتے تھے۔ مولا آج ایک آنسو کا قطرہ ہمارے آنکھوں سے کیوں نہیں نکلتا، ہمارا دل کیوں نہیں پسیجتا؟ اس لیے کہ ہر آدمی اس شریعت کی گاڑی کو خود چلانا چاہتا ہے۔ بزرگوں سے نسبت، اولیاء کرام سے تعلق جب تک نہیں ہوتا، ان نمازوں کے اندر روحانیت نہیں پیدا ہو سکتی، تلاوت کے اندر لذتیں اور کیفیات نہیں پیدا ہو سکتی۔ رات کے اندر جگنے کے مزے، رات کے اندر ریاضتیں اور مجاہدات کرنے کے مزے جب تک نسبت قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے کامیابی نہیں ملتی۔ یہ نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں پہاڑ ہیں، ہمالیہ پہاڑ بھی پہاڑ ہے اور احد کا پہاڑ بھی پہاڑ ہے۔ کیا آپ دنیا کا کوئی مسلمان ہمالیہ پہاڑ کو اور احد کے پہاڑ کو دونوں کو برابر تولے گا؟ نہیں۔ دیکھنے میں، خوبصورتی میں ہمالیہ کا پہاڑ اونچا ہے اور خوبصورت ہے، لیکن ایک مسلمان کہے گا کہ احد کا پہاڑ یہ وہ ہے کہ آقا اس سے محبت کیا کرتے تھے اور یہ آقا سے محبت کیا کرتا تھا۔ پہاڑوں میں پہاڑ، احد کا پہاڑ جب اس کی نسبت آقا سے ہو گئی، کائنات کے پہاڑوں میں قیمتی ہو گیا۔ دنیا کے اندر ہزاروں غار ہیں، ہزاروں سوراخیں ہیں، ہزاروں بل ہیں، لیکن کیا غار ثور کا مقام اور غار ہرا کا مقام کسی اور غار کو مل سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت غار جاپان والوں نے بنائے، کئی 100 کلومیٹر تک انہوں نے سمندر کے اندر راستے بنائے، پہاڑوں میں ٹرین کے راستے بنائے، اے سی بنایا اور سب کچھ بنایا۔ دیکھنے میں ایک کھڈا ہے، دیکھنے میں ایک سوراخ ہے، لیکن اس سوراخ پر دنیا کے سارے غار فدا ہیں۔ اس غار ہرا پر دنیا کے سارے غار جو ہے فدا ہیں، قربان ہیں، اس لیے کہ اس غار کی نسبت میرے محبوب کے قدموں سے ہو گئی، اس غار کی نسبت یار غار سے ہو گئی۔ نسبت کوئی معمولی چیز نہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ملحد قسم کے آدمی تھے، لیکن جب صاحب نسبت ہو گئے اور صاحب کمال ہو گئے، اللہ نے وہ مقام دیا، اللہ نے وہ درجہ دیا
کہ آپ کثیر البکا بہت زیادہ رونے والے، اذان سنتے تو روتے، نماز کو جاتے تو روتے، سجدے میں جاتے تو روتے، تلاوت کرتے تو روتے۔ اللہ ہمیں بھی رونا نصیب فرمائے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اے لوگو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ دنیا میں زیادہ رونے والا قیامت میں مسکرائے گا، اور دنیا میں مسکرانے والا قیامت میں روئے گا۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، میرے اللہ نے کہا معمولی گرمی سے تم ڈر جاتے ہو اور گھبرا جاتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے کروڑوں درجے زیادہ گرمی رکھنے والی ہے۔ کئی طریقوں سے، کئی اینگل سے میرے اللہ کو مخلوق سے محبت ہے، مسلمانوں سے شفقت ہے۔ وہ آگ بتا کر، وہ جہنم بتا کر، وہ سانپ بتا کر، وہ بچھو بتا کر وہ رلانا چاہتا ہے۔ رونے والی آنکھ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ آپ اپنی نماز پڑھ لیں، میں اپنی نماز پڑھا کر تنخواہ لے لوں، آپ اپنی نماز پڑھا کر دکان کو چلے جائیں۔ نہیں، ان نمازوں سے قیامت تک کوئی فائدہ نہیں، جب تک ان کے اندر کیفیات پیدا نہ ہو اور لذتیں پیدا نہ ہو، روحانیت پیدا نہ ہو، اس وقت تک یہ نماز زندہ نماز نہیں ہوگی، یہ اٹھک بیٹھک ہوگی۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ صاحب نسبت بنے، کثیر البکا، خالی رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، خواب میں مرید نے دیکھا، کہا احمد علی لاہوری کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں تو ڈرنے والے تو تھے، رونے والے تو تھے۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بلایا، میں ڈر گیا، میں کام گیا، خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ مجھے جنت کا فیصلہ سنائیں گے یا جہنم کا فیصلہ سنائیں گے۔ پھر چند قدم آگے مجھے اللہ نے بلایا، فرماتے ہیں اور رونے لگا اور ڈر گیا۔ بڑا نازک معاملہ ہے قبر کا، بڑا نازک معاملہ ہے اللہ کے دربار میں پیشی کا۔ یہ دنیا ہے، ٹھکا کر آدمی زندگی گزار لے سکتا ہے، بیوی کو بے وقوف بنا سکتا ہے، اولاد کو بے وقوف بنا سکتا ہے، گاہک کے آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے۔ وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا وہ اللہ اس کو دکھا دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر دنیا کی رات کی تاریکی کے اندر بھی کوئی برائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ کریں گے۔ بڑا نازک معاملہ۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کام گیا، میں ڈر گیا، اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور چند قدم آگے مجھے بلایا، میں نے کہا کہ میرا بیڑا تو غرق ہو گیا، اللہ مجھے اور قریب میرے دل کے اعمال کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں احمد علی تو روتا ہے، تیرے رونے کی وجہ سے ہم نے جب تیری تدفین ہوئی، علماء بیان فرماتے ہیں احمد علی لاہوری حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جس دن دفن کیا گیا، حضرت کی قبر سے 4 مہینے تک جنت کی خوشبوئیں آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، کہتے ہیں احمد علی لاہوری تو روتا ہے، تو ڈرتا ہے، ہم نے تیرے صدقے میں اس قبرستان والوں کی نسبت تجھ سے ہو گئی، اس صدقے میں ہم نے سارے قبرستان والوں کو مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ نسبت بہت اونچی چیز ہے، نسبت کسی اللہ والے سے رکھنا بہت اونچی چیز ہے۔ اسی لیے طالب علم کے زمانے ہی سے ہم جو ہے تلاش کیا کرتے تھے ایک سچے پیر و مرشد کی تلاش۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے اتقیاء ابدال اور بزرگان دین میں تھے۔ حضرت سے بیعت ہوئی، حضرت کا وصال مبارک ہوا، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئی، جو ناجانشین ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے۔ پھر اس کے بعد ایک سچے پیر و مرشد کی تلاش تھی، اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم عالیہ حضرت کا نام نامی سن رکھا تھا، حضرت کی کتابیں اور حضرت کی جو ملفوظات تھیں ان سے استفادہ ہوتا تھا،
بلکہ جو باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں یا آپ سن رہے ہیں یا اب تک سن چکے ہیں، یوں سمجھیے کہ حضرت ہی کی کتابوں کا استفادہ ہے اور حضرت ہی کی توجہات کی برکات ہیں۔ حج بیت اللہ کے سفر میں حضرت والا تشریف لائے تھے، لیکن کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ فون سے رابطہ ہوا اور فون پر بیعت ہوئی، لیکن دل میں تڑپ تھی، ارمان تھی اور جذبات تھے کہ حضرت سے ملاقات ہو اور تجدید بیعت ہو۔ فون میں جو بیعت ہوئی شرح صدر نہیں تھا، حالانکہ حضرت نے شرح صدر اور اطمینان قلب کا معاملہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک سچی تلاش تھی۔ حالات یہاں پر ناگزیر آئے اور عمرے کا سفر ضروری ہوا۔ دوستو احباب کے تعاون سے عمرے کے لیے ہم گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پہلا جو پیریڈ تھا 17 روز کا وہ ختم ہو گیا۔ ہم تڑپتے رہے، مچلتے رہے کہ حضرت والا کی ملاقات پاکستان کے اندر بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ حالات اگر کوئی آدمی پاکستان فون بھی کرتا ہے یا نام بھی لیتا ہے یا سفر کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کی بڑی ڈاؤٹ فل اور مشکوک ہو جاتی ہے۔ حضرت سے ملاقات بھی ضروری اور پاکستان جانے کے اسباب بھی بظاہر ندارت، اور حضرت کا جو سفر ہے وہ جون کے مہینے میں طے ہے۔ حضرت ایک قافلہ تربیت کا لے کر نکلتے ہیں، ایسا نہیں کہ جیسے ٹور والے نکلتے ہیں کھانا کھا کر مادر پیدر آزاد چھوڑ دیا، جاؤ تم خریدو سو جاؤ، جماعت سے نماز پڑھو مت پڑھو داڑیاں مڈاؤ، نہیں، حضرت ایک قافلہ لے کر تربیت والا نکلتے ہیں۔ اس میں کلمہ طیبہ ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، حج کا سیزن آتا ہے، حج کے اندر بھی قافلہ لے کر نکلتے ہیں۔ تو حضرت کا جو قافلہ آنا تھا وہ جون کے مہینے میں تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، بظاہر کوئی جو ہے سبب نہیں تھا حضرت سے ملاقات کا۔ پہلا جو وقفہ تھا اور پہلا جو مرحلہ تھا ہمارے سفر کا 17 دن کا، بیاج واپس آ چکی تھی، قافلہ واپس آ چکا تھا۔ یہ ایڈیشنل جو دن تھے یہ دن رات کر گزر رہے تھے، اور وہ بھی ایک ہفتہ ہو گیا۔ اچانک ہمارے ایک مخلص کرم فرما ریاض کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے خوشخبری سنائی حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، لیکن حضرت والا کا پرائیویٹ سفر ہے، طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ مکہ ٹاور جو مکہ المکرمہ کے حرم سے بالکل لگا ہوا ایک بڑی عمارت ہے، جس کے اندر 55,000 مقیمین اور 55,000 رہنے والے سکونت اختیار کر سکتے ہیں۔ کہاں تلاش ہے حضرت کو؟ تو ہم وہاں پر دروازے پر بیٹھ گئے۔ حضرت ہی کی طرح ایک صاحب کی پگڑی نظر آئی، ہم دوڑ کر گئے اور ہم نے کہا کہ حضرت والا تشریف لائے ہیں۔ وہ اتنا ڈر رہے تھے، حضرت نے اتنی تاکید کر دی تھی کہ کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہیں دینا، کیونکہ ہمارا جو سفر ہے جون کا، وہ جون کا سفر طے شدہ ہے۔ حرمین شریفین کے حالات بھی بڑے نازک ہیں، وہاں کسی کو بیعت کرنے یا کسی کو بیان کرنے یا کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عالمی طور پر حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، کیمرے پھرتے رہتے ہیں۔ ایک بریلوی پیر و مرشد ایک جگہ ذکر و اذکار کرا رہے تھے، بیعت کرا رہے تھے، پولیس والوں نے بڑی ذلت کے ساتھ، جیسے پک پاکٹ کرنے والے کو چور اور اچکے کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کو پکڑ کر لے گئی پولیس۔ تو حضرت بھی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ جو وہ تو سفر ہے جون کے مہینے کا، اپنے قافلے والوں کو حضرت نے منع کر دیا کہ نہیں، تمہیں نہیں بتانا ہے۔ بہرحال سچی طلب ہو، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر سچی طلب ہو، سچی طلب ہو، اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک تو حضرت کا سفر تھا ہی نہیں، کسی یورپی ملک سے واپسی تھی، اور واپس ہوتے ہوئے حضرت ہماری ماں اہل خانہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ بالکل نجی پرائیویٹ سفر تھا، اور حضرت کے ساتھ رہنے والوں کو خود پتا نہیں تھا کہ حضرت طواف کب کرتے ہیں، کب نکلتے ہیں، ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ایک تڑپ تھی، انہوں نے فون نمبر دے دیا، کہا کہ اس فون سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو فون سے یہ شرط کے ساتھ کہ میرا نام نہیں بتانا، حضرت خفا ہو جائیں گے۔ آپ کی تڑپ اور آپ کی جستجو کو دیکھ کر ہم نمبر دے رہے ہیں۔ انہوں نے نمبر دے دیا، الحمدللہ حضرت سے رابطہ ہوا۔ عموماً حضرت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مطاف کے اندر بیٹھا کرتے ہیں۔ ایک عالمی شخصیت جس کے بارے میں
بہت اونچے فضائل، بہت اونچے مناقب علماء نے بیان کیے ہیں۔ حضرت کے ایک ہم جماعت تھے، حضرت کا مقام کیا ہے، حضرت کا درجہ کیا ہے، اندازہ لگائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک مجلس میں فرمایا مجھے ان چیزوں کے بیان کرنے کی عادت نہیں۔ حضرت اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ چھپاتے ہیں، بلکہ گندا لفظ اگر مجھ جیسا کمینہ استعمال کرے تو بزدلی کی حد تک اتنا اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں۔ نہ ظاہری شان و شوکت، نہ آگے پیچھے کوئی آدمی، چھپانے کی ضرورت سے زیادہ حضرت کی انتہا۔ حضرت مجبوراً ایک واقعہ بیان کیا، لوگوں تم سمجھتے ہو یہ نسبتیں بیکار ہیں، یہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا بیکار ہے، ایک نہ ایک دن یہ نسبتیں کام آئیں گی۔ یہ کہہ کر حضرت نے کہا کہ بیان کرنا اور اس واقعے کو عرض کرنا میرا مقصد نہیں، قدرتاً زبان پر اللہ یہ واقعہ لے کر آیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے میرا ایک جو ہے ہم جماعت تھا، میری کلاس کے اندر وہ پڑھا کرتا تھا، تو چنانچہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو میں فارین کے اندر تھا، مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کر دیں گے۔ تو چنانچہ وہ یوں کہنے لگا کہ حضرت میں مسجد کے اندر ہوں اور باوضو اللہ کی قسم کھا کر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے ابا حضور کا انتقال ہونے لگا، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پیروں کے پاس، سر کے پاس آ گئے، کوئی سورہ یاسین پڑھنے لگا، کوئی کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ میت کو نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ کلمہ زور زور سے پڑھے، وہ سن کر خود موتا کلمہ پڑھ لے گی۔ یہ فرماتے ہیں جو حضرت کے مرید تھے اور حضرت کے معتقد تھے اور حضرت سے وسیلہ رکھنے والے تھے، فرماتے ہیں میں غور کر کر دیکھ رہا تھا کہ میرے ابا کی زبان نہیں چل رہی تھی، میرا ابا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن ہونٹ سل جاتے تھے، ہونٹ بند ہو جاتے تھے۔ میں نے لاکھ تدبیریں کی، یا اللہ اس نے ساری زندگی مجھ پر احسانات کیے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اے اللہ ایک نعمت اور ایک احسان آپ مجھ پر ظاہر فرما دیجئے۔ اور اس کے بعد میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب آیا میں اپنے ابا حضور کے پاس، بہنیں کہنے لگی بھیا بھیا دیکھو ہمارے ابا کا انتقال ہو رہا ہے، پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لڑک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بہت نازک موقع تھا، میں باوضو تھا، قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس نے اگر پیر ذوالفقار فقیر سے نسبت کو سچی قائم کی ہے اور پیر ذوالفقار نے اپنے پیر و مرشد سے نسبت کو قائم کی ہے، اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے، اور انہوں نے فلاں سے، اور انہوں نے فلاں سے، اور انہوں نے حضرت حسن بصری سے، اور حضرت حسن بصری نے حضرت علی سے، اور حضرت علی نے آقا سے، اے اللہ تیرے نزدیک اس نسبت کا کوئی مقام ہے تو میرے باپ کو کلمہ نصیب فرمانا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے باپ کی زبان کھل گئی، 5 مرتبہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت کی کرامت ہے، حضرت کی بزرگی ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ ایک کتاب برائے فروخت آپ حضرات کے لیے رکھی گئی تھی کہ حضرت کا کابل کا، بخارا، سمرقند وغیرہ کا سفر نامہ تھا، اس کے اندر ایک واقعہ سرے دست پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ ایک مقام پر گئے اور حضرت چائے پانی کے لیے رکے، تو اس کے بعد وہاں پتا چلا کہ وہاں ایک لاڈجنگ ہے، وہ تو یورپی ممالک ہیں، وہاں زنا آدمی ایسے کرتا ہے جیسے یہاں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہو، وہاں شراب ایسے پیتا ہے گویا یہاں کوئی چائے پی رہا ہو۔ 8 نوجوانوں نے 8 رنڈیوں کو بک کیا، 8 کمروں کو بک کیا، شراب کے دور چل چکے تھے۔ حضرت اقدس پیر و مرشد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سفر نامہ پڑھیے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، مجھے وجد آیا، مجھے حال آیا، اور کہا کہ جاؤ ان شرابیوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ آدمی جب گناہ میں رہتا ہے اور شرارت میں رہتا ہے تو اس وقت وہ قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے، وہ حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ جو باتیں اس وقت یہاں پر بیٹھ کر آپ مجھ سے سن رہے ہیں اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہے، یہی بات اگر آپ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر یا آپ اپنے گھر میں جب LCD ٹی وی دیکھ رہے ہو اس وقت کہوں تو اس وقت میری حیثیت ایک دشمن کی ہو جائے گی، ایک جو ہے
دشمن چور اچکے کی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ موقع اور محل نہیں ہے نصیحت کرنے کا۔ لیکن بزرگوں کی بات کیسے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ ان 8 نوجوانوں کو لے کر آؤ۔ کہا حضرت انہوں نے کمرے بک کر لیے ہیں، رنڈیاں طے ہو چکی ہیں، شراب کے نشے میں مست ہیں، کہاں لے کر آؤ، پیش کرنا ہمارا کام ہے اور ہدایت کے فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہمیں راستہ بتانا ہے، راستے پر چلانا اللہ کا کام ہے، لے کر آؤ۔ لے آیا گیا، کہا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، تمہارا بھائی ہونے کے ناطے میں جیسے کہوں ویسے کر لینا۔ وضو کروایا اور کروا لینے کے بعد کلام پاک کی آیتوں کو پڑھا، پڑھتے ہی اللہ نے ان کی دل کی حالت کو بدل دیا اور کہا کہ حضرت اپنا ہاتھ دراز کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے شاگرد اور رفقائے سفر کہتے ہیں یہ حضرت کی زندہ کرامت تھی کہ شراب کی نشے میں مست اور زنا کی خواہش میں جو چور چور تھے، حضرت کے چند کلمات کے صدقے کے اندر انہوں نے جو ہے زنا سے توبہ کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کی لت سے توبہ کر لیے اور حضرت سے تا حیات یہ لوگ جڑے رہے۔ حضرت کو ہندوستان کا ویزا اسی لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، ان کی نگاہیں ایک ایک عالم پر ہیں، ایک ایک عالم کی تقریر پر ہیں، ایک ایک تنظیم پر ہیں اور ایک ایک تنظیم کے ذمہ دار پر ہیں۔ عالمی طور پر جو علماء کام کر رہے ہیں اونچے انداز میں ان کے کارناموں پر ہیں۔ حضرت اقدس مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے امریکہ کے یہود و نصارہ کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ کئی یہود، کئی نصارہ اور کئی کافر، کئی مشرک مجوسی آپ کے پاس آتے، آپ کے چہرے کو دیکھتے، آپ سے بیعت ہوتے، اسی وقت آپ تائب ہو جاتے، ایمان و اسلام کو قبول کر لیتے۔ تو ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیموں کو ڈر ہے کہ یہاں کہیں ایک بھون چال نہ آ جائے، ایک مذہبی تبدیلی اور انقلاب نہ برپا ہو جائے۔ حضرت نے براہ دبئی ہندوستان کے ویزے کی کوشش کی، ساؤتھ افریقہ سے کوشش کی، مکہ المکرمہ سے، سعودی عربیہ سے کوشش کی۔ اتنے عیار اور مکار ہے، حضرت کا نام ان کے دل و دماغ کے اندر اتنا خوف بن کر چھایا ہوا ہے کہ کسی ملک سے بھی یہاں آنے نہیں دیتے۔ بہرحال یہ حضرت کی توجہات کا نتیجہ ہے، حضرت کو جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بہرحال عموماً حضرت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور جب اتنی بڑی عالمی شخصیت اور اتنے کرامات اور اتنی بڑی بزرگیاں جس کی ہوں، اور کائنات کے عالم کے بڑے بڑے بزرگ شیخ الحدیث جن کی مریدی کے اندر گئے ہوں اور جن کو اپنا شیخ تسلیم کیا ہو، تو تصور کیا ہوگا؟ بڑے امامے، ارد گرد سینکڑوں افراد، باڈی گارڈ، اسی حالت میں ہم لوگ طواف سیدھا الٹا چکر کاٹتے رہے حضرت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت تو نظر نہیں آئے۔ حضرت کا وقت تھا 11 بجے اور 12 بجے کے درمیان، 12 ہو گئے، 1 ہو گیا، 1.15 ہو گیا، 1.5 ہو گیا، مایوسی بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اب ہم نے کہا کہ شاید اس سفر میں مقدر نہیں ہے حضرت کا دیدار، یہ کہہ کر ایک اجنبی دروازے سے ہم اپنے اہل خانہ اور ہمارے دوست اور ان کی جو ہے بی بی صاحبہ، یہ 4 افراد تھے، جا رہے تھے۔ ایک صاحب دبلے پتلے ایک ویل چیئر کے اندر ایک ضعیف اور نحیف قسم کے انسان کو بٹھا کر لا رہے تھے اور ان کے چہرے پر ویسی ہی پگڑی تھی۔ ہم آگے بڑھ گئے، ہمارے ذہن میں یہ تصور کہ حضرت آئیں گے، 20 خلفاء ہوں گے اور 10 حضرت کے خادم ہوں گے، حضرت تنہا تھوڑی نہ آئیں گے۔ لیکن ہمارے صاحب خالہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ حضرت ہوں گے۔ 10 قدم آگے بڑھنے کے بعد ہم نے قدم پیچھے کی ہے اور خادم سے کہا کون ہے حضرت؟ کہا پہلے مصافحہ تو کرو۔ ہم نے مصافحہ کیا تو ان سے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا پیر فقیر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب۔ قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی منزل مل گئی، اپنا مقصود مل گیا، اور ہم نے حضرت کو سینے سے لگا لیا۔ فوراً حضرت نے اس خادم کو بھی الگ کر دیا۔ ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے حضرت کہ کوئی حضرت کو نہ دیکھ سکے اور حضرت خانہ کعبہ کو دیکھ سکے، اور ایسی جگہ جہاں حرم شریف کے کیمرے کیچ نہ کر سکے۔ احتیاط کا پہلو بہت اختیار کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ کوئی مسائل سے دو چار ہو جائے، امت کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اس جگہ کو انتخاب کیا۔ ہم نے کہا ہم تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں اور اہل خانہ بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں۔ حضرت نے کہا یہ بیعت کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم کسی اور وقت بتائیں گے۔ نے اللہ سے دعا کی، مولا حضرت کے دل میں محبت ڈال دے، الفت ڈال دے، راہیں ہموار کر دے۔ پھر اس کے بعد آہستہ سے گئے، اہل خانہ پردے میں تھی، ہم نے ان کو پیچھا کر دیا اور ہم نے کہا حضرت ہم جو ہے محسوس ہونے نہیں دیں گے کہ یہاں پر کوئی عمل ہو رہا ہے، اللہ کے لیے آپ تجدید بیعت کروائیے۔ تو حضرت نے ایک ترکیب بتائی کہ کچھ فاصلے پر بیٹھ جائیے، خانہ کعبہ کو آپ دیکھ رہے ہو ایسا آپ منظر پیش کیجئے۔ ہم خانہ کعبہ کو دیکھنے لگے اور حضرت موبائل اٹھا کر گویا کسی کو رنگ کر رہے ہو یا کسی سے اوپن فون میں بات کر رہے ہو، حضرت نے بیعت کے کلمات کی تجدید کروائی۔ الحمدللہ ہم اور ہمارے جو ہم سفر تھے، ایک صاحب تھے، ہم نے ان کو بھی جو ہے لگے ہاتھ بیعت کروا لیا۔ اب رہا عورتوں کا مسئلہ، اب اس میں اور زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کہا کہ خواتین کو تو ہم یہاں نہیں بیعت کریں گے۔ میں نے کہا کہ حضرت ہم مکبر بن جائیں گے، آپ سامنے بیٹھ جائیے، آپ جو ہے کلمات ارشاد فرمائیے، ہم مکبر کا کام کریں گے، خواتین ان جملوں کو دہرائیں گی۔ تو چنانچہ یہ اس کو بھی حضرت نے منظور فرما لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے اہل خانہ کو بھی بیعت کروا لیا اور لمبی حضرت نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد حضرت سے ہم نے یہ پوچھا کہ حالات ناسازگار چل رہے ہیں، آزمائش والے چل رہے ہیں۔ یہ طے کر گئے تھے حضرت کے پاس کہ حضرت کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اگر کہیں گے وہ ان خدمات کو جاری رکھنے کے لیے تو ہم ان خدمات کو جاری رکھیں گے، اور اگر حضرت حالات کے تحت اور وسعت نظری فراست ایمانی کا چشمہ لگا کر کہیں گے نہیں اب ان حالتوں میں بیان کرنا اور پھر مزید الجھنا مناسب نہیں، ہم طے کر چکے تھے۔ آپ حضرات کا خلوص اور تڑپ، حضرت نے ایک ہی جملے کے اندر وہی بات کہی جو چیز ہم پہلے ہی سوچ کر رکھے تھے کہ درمیان میں کچھ وقفہ دے دیا جائے، پھر اس کے بعد اپنا کام آپ جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نے دوسرا جملہ فرمایا، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں اور کعبے کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے کعبے کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی انوار اور تجلیات کا ظہور آپ کے قلب پر ہوگا اور آپ اس چیز کو محسوس کریں گے۔ الحمدللہ وہی ہوا۔ جا کر 15-17 روز ہو چکے تھے، شرح صدر نہیں تھا کہ ہندوستان لوٹنے کے بعد یہاں کے حالات کیا ہوں گے اور پھر بیانات کی کیفیات کیا ہوں گی۔ حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ، حرم شریف کے اندر تجدید بیعت کا نتیجہ، اور پھر اللہ والوں سے نسبت مضبوط کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 100% شرح صدر ہوا اور 100% اطمینان ہوا۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایک کامل شیخ کی تلاش کریں، ایک پیر و مرشد کی تلاش کریں، یہ دیوانوں والی زندگی نہ گزاریں۔ اور کچھ لوگ تو ایک جمعہ ادھر ایک جمعہ ادھر، اس کو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 3 سالن کا جو چمچہ ہوتا ہے، چمچہ ایک سالن میں بھی ڈالا، دوسرے میں بھی ڈالا، تیسرے میں بھی ڈالا، کہتے ہیں وہ تینوں سالن میں سے کچھ بھی نہیں پیتا، وہ صرف ڈبکیاں مارتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ بزرگان دین کے ساتھ ڈبکیاں مارتے ہیں، کبھی اس ذوق کے عالم کے پاس گئے، کبھی اس ذوق کے عالم کے پاس گئے، ساری زندگی سالن کا چمچہ بنا رہیں گے، کبھی دال میں ڈبکی ماری، کبھی خورمے میں ڈبکی ماری، کبھی مٹھے میں ڈبکی ماری، لیکن اسے ملتا تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے لمحات بہت چھوٹے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے، اللہ والے سے راہیں ہموار کر لیں، پھر ان کے ثمرات۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کیا اس سے بڑی کوئی بزرگ شخصیت چاہیے تھی آپ کو اور ہمیں؟ اس سے بڑی کوئی اللہ والی شخصیت جس نے دین کو بھی دیکھا، جس نے دنیا کو بھی دیکھا، جس نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو بھی دیکھا، جس نے تھانہ بھون کی اندر خانخواہ کی بھٹی ہوئی بوریے کو بھی دیکھا، اور جس نے جو ہے ناسا کے اندر جا کر بڑے بڑے لیکچر دیے، اور جس نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر درس حدیث بھی دیا، درس تفسیر بھی دیا، میرا جیسا کٹ ملا جو مسجدوں میں اور مدرسوں میں جس نے زندگی گزار دی، تو اس کی زندگی تو ون وے ہے، لیکن یہ تو آخرت کو دیکھا ہوا اور دنیا کو دیکھا ہوا بندہ تھا۔ لیکن حضرت کی اب کے بیانات جب ہوتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں کہ خلیل الرحمن وہ نہیں ہے جو پہلے تھا،
خلیل الرحمان پہلے منہ سے بولا کرتا تھا، اب خلیل الرحمان پیر ذوالفقار سے جڑ جانے کے بعد دل سے بولا کرتا ہے۔ ایسا آدمی، ایسے ایسے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین حضرت کی جو ہے خدمت اقدس میں چلے گئے۔ حضرت کے فون نمبرات بھی ہیں اور حضرت سے رابطہ قائم کیا بھی جا سکتا ہے، بلکہ جن حضرات کے پاس اللہ نے مال و دولت دی، زامبیا کے اندر حضرت رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، بڑا لمبا وقت ہوتا ہے اور بڑی کھل کر باتیں ہوتی ہیں اور حضرت سے مکمل فیض اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہم جو ہے حرم محترم میں حضرت سے جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، مر کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ بول کر دنیا میں نام نہیں کما سکتا، وہ چہرے میں نور ہے، وہ نماز سنت کے مطابق حضرت نے پڑھی ہے کہ حضرت سے جب تک ملاقات تھی شاید یہ نگاہ کہیں اور بھٹک نہیں پائی، حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے۔ چونکہ حضرت کا نجی سفر تھا، پرائیویٹ سفر تھا، حضرت ملاقات سے گریز کر رہے تھے، حضرت کو کسی کی ملاقات پسند نہیں تھی، ورنہ ساری رات حضرت کو ہم دیکھتے رہ جاتے، لیکن پسند حضرت کو نہیں تھا۔ کچھ احباب نے حضرت کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وقت کا ولی کامل ہے، تو وہ مصافحہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت نے بے رخی سے مصافحہ کر کر ان کو رخصت کر دیا، اس لیے کہ یہ موقع محل نہیں تھا، ورنہ اللہ نے ہمیں جو وقت دیا تھا ہم ساری رات حضرت کو دیکھتے رہ جاتے۔ ایسا نہیں کہ صرف واحد شخصیت ہے، آپ کا مزاج کسی اور اللہ والے سے اور کسی شیخ کامل سے ملتا ہو، اور اس کی نشانیاں ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ جو شیخ کامل ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، خود اس کی زندگی سنتوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے بھی پیری مریدی کا دعویٰ کیا اور جس نے بھی جو ہے خانقاہ کا دروازہ کھولا اور جا کر مرید ہو گئے، سنتوں سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد کی تلاش میں گئے اور دیکھا ایک آدمی کو قبلے کی طرف تھوک رہا تھا، تو کہا یہ تو میرا پیر و مرشد ہو نہیں سکتا جو کعبے کا احترام نہ کرے۔ تو ذرا چیز پر نگاہ ہونی چاہیے، وہ خود سنتوں کا پابند ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک باپ بیٹے جو مرید تھے آئے، اور اس کے بعد وہ جو مرید تھے باپ وہ کہنے لگے، حضرت میں اپنے بیٹے کو بغیر ٹکٹ کے ٹرین کے اندر لے کر آیا، اس لیے کہ دیکھنے میں تو یہ چھوٹا لگتا ہے لیکن عمر میں بڑا لگتا ہے۔ ٹی ٹی نے پوچھا بھی تو میں نے اسے درگزر کرنے کی بات کر دی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اسٹیشن سے ہاف ٹکٹ لے کر آؤ اور اس کو ضائع کر دو، اور تمہارا اتنا پیسہ ریلوے ڈپارٹمنٹ محکمے کے مالیات کے خزانے میں تم داخل کر دو۔ یہ ہے اللہ والے کہ ان کی نگاہ باریک بین ایک ذرے پر جاتی ہے، اور جب ان سے ہمارا تعلق استوار ہوتا ہے، کہنے میں مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، ذکر میں مزہ آتا ہے، تسبیح میں مزہ آتا ہے، قرآن میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام کی نمازوں کی کیفیت، حضرات اولیاء کرام کی نمازوں کی لذت اسی لیے ہے کہ انہیں آقا سے نسبتیں زیادہ تھی، اور ہماری نمازوں کی کیفیات اور ہماری نمازوں کی لذتوں سے ہم محروم اس لیے نسبت کم ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، ہم نے پہلے نسبت کو مضبوط کیا، پھر جا کر ہم نے قرآن کو سیکھا ہے۔ پہلے آپ راستہ بنائیے، اس پر گاڑی چلائیے، آپ نے گاڑی کو سونے کی بنا دی، راستہ ہی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر گاڑی کیا کام کرے گی؟ آپ نے قمقمے لگا دیے، آپ نے پنکھے لگا دیے، اس کا کلیکشن پاور ہاؤس سے نہیں ہے، یہ قمقمے کیا کام کے؟ آپ نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، آپ نے مہینے کے اندر ایک کلام پاک ختم کیا، نسبت نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر حضور قلبی کی کیفیت اور نماز کے اندر روحانی لذتیں پیدا کرنے کے لیے اولیاء کرام سے نسبتیں بہت ضروری ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ایک غلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر سیر سپاٹا کر رہا ہے۔ محمود غزنوی تو بادشاہ تھا ہندوستان کا، تو اس نے کہا بادشاہوں کی بڑی پٹائی ہوتی ہے اور لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے، اور تو جنت میں مزے سے پھر رہا ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اصل یہ کہ اللہ نے نہ تو میری نماز کو دیکھا، نہ میرے تقوی کو دیکھا، نہ میری پرہیزگاری کو دیکھا، بلکہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں سفر سے لوٹا، ابو الحسن
خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی خانقاہ میں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو جمعہ کا دن تھا، تو ان کے جو مریدین تھے وہ جھاڑو دے رہے تھے، صحن کو صاف کر رہے تھے، خانقاہ کو صاف کر رہے تھے، تو چنانچہ میرے بادشاہانہ شاہانہ لباس پر اس کی دھول آ کر لگ گئی اور مٹی آ کر لگ گئی۔ میرے طبیعت کے اندر ملال آیا اور میری طبیعت کو غصہ آیا، بادشاہ کے جوڑے پر خانقاہ فقیروں کی دھول لگ رہی ہے، لیکن میں نے کہا لگنے دو، یہ اللہ والوں کے در کی دھول ہے، یہ بزرگان دین کے خانقاہ کی مٹی ہے۔ فرماتے ہیں یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ نے کہا تو میرے ایک فقیر کے خانقاہ کی مٹی کا احترام کیا پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی نسبت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ان کے بے من لگے کپڑے، ہمیں ان کی سادگی دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی سادگی ہی میں زمین و آسمان اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک رہبر کامل ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرمائے، نسبتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی کرتے ہوئے ایمان پر ہماری رخصتی فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔